نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قابل صد احترام علماء کرام، گراں قدر طلبہ اور برادران ملت، بندہ عام روش سے ہٹ کر کسی تمہید کے بغیر اپنی بات مملکت خداداد پاکستان سے شروع کرے گا۔ مملکت خداداد پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جغرافیائی سرحدات میں گھرا ہوا ایک ملک ہے، جہاں اس کی جغرافیائی سرحدات ہیں وہاں اس کی نظریاتی سرحدات بھی ہیں۔ جغرافیائی سرحدات کا تعین تقسیم کے وقت کر دیا گیا تھا۔ اس کے ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف ڈیورنٹ لائن ہے اور تیسری طرف بھارت ہے، اور اس طرح سے اس کے تمام کونے متعین ہیں۔ جبکہ اس کی نظریاتی سرحدات کا تعین یہ ملک بننے سے بہت پہلے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی جماعت نے ایک نعرے کی شکل میں کر دیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی جو چیز لا الہ الا اللہ کے دائرے میں نہیں ہوگی وہ پاکستان نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت پاک فوج کے حصے میں آئی ہے۔ چنانچہ جہاں پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہاں پاک فوج بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت جس جماعت کے حصے میں آئی ہے اس جماعت کا نام علماء کرام ہے۔ اس لیے بندہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں پاکستان ایک بڑی نعمت ہے وہاں پاک فوج ایک بڑی نعمت ہے، وہاں علماء کرام کا وجود بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ علماء نے دو بڑے کام کیے۔ اگر وہ کام علماء کرام نہ کرتے تو آج اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو صورتحال ہوتی اس کا تصور کر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلا بڑا کام علماء کرام نے یہ کیا کہ مدارس بنائے۔ مجھے میرے استاد محترم استاد العلماء حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی دامت ظلہ نے یہ بتایا کہ ان کو ان کے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے بتایا کہ تقسیم کے بعد حکومتی ذمہ داران کے ساتھ ہماری کئی میٹنگیں ہوئی۔ تقسیم سے پہلے ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ اسلامی ملک ہوگا اور یہاں یکساں نصاب تعلیم ہوگا اور یکساں نظام تعلیم ہوگا، اور اس سلسلے میں میٹنگ پہ میٹنگ، مشوروں پر مشورے جاری تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں احساس ہوا کہ ہم سے جو کچھ کہا گیا تھا شاید اس پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے پھر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں مدارس قائم کی۔ مدارس اگر نہ ہوتے تو آپ تصور کریں کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعلیم کہاں دی جاتی۔ عصری اداروں کا تو یہ حال ہے کہ انتہائی اعلیٰ عصری اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والا آدمی ایک بڑے ادارے میں ملازمت اختیار کرتا ہے، ایک بڑے عہدے تک پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے ریٹائر ہوتا ہے اور پھر کچھ عرصہ بعد وزیر تعلیم بنتا ہے۔ وہ برملا کہتا ہے
کہ اب مدارس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسکولوں میں 40 پارے قرآن پڑھائیں گے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے سر 40 پارے؟ وہ کہتے جی ہاں 40 پارے۔ تو اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو پھر دین کی جو حالت ہوتی اس کا تصور بھی انتہائی ناخوشگوار ہے۔ علماء نے ایک اور بڑا کام کیا، وہ یہ کہ پاکستان بننے کے بعد اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جمہوری جدوجہد شروع کی۔ اگر یہ حضرات اس وقت طاقت کا استعمال کرتے جیسے کہ آخری سالوں میں ہوا ہے تو اس کے اتنے بھیانک نتائج ہوتے کہ میں تو اس کا تصور کر کے گھبرا جاتا، لیکن انہوں نے جمہوری طریقے اپنائے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کا آئین ایک اسلامی آئین ہے۔ یہ آئین جب بن رہا تھا اس وقت میری عمر 25-26 سال تھی۔ ڈاکٹر فضیل امام صاحب ہمارے دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مولانا یہ صاحب ان علماء کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو تھکانا چاہتا ہے، 20 گھنٹے بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، 22 گھنٹے بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے۔ ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب، کوثر نیازی صاحب اور ایک اور صاحب ہوتے تھے جن کو سونا منڈا کہا جاتا تھا، وہ ہوتے تھے۔ دوسری طرف مفتی محمود صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب، اور لمبی لمبی میٹنگیں۔ لیکن آفرین، اللہ ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے، وہ تھکے نہیں اور اس قوم کو ایک اسلامی آئین دے گئے، اعتدال کا راستہ اپنایا۔ یہ دو بہت بڑے کام علماء کرام نے کیے۔ میں دل کی گہرائی سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت اگر کسی نے کی ہے اور کر رہے ہیں تو وہ علماء کرام ہیں، مدارس اور مساجد ہیں۔ اور میں بلا خوف تردید یہ بات کہتا رہتا ہوں، دو کام ایسے تھے جو علماء کرام نہیں کر سکے اور اس کے نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں۔ ایک کام تو یہ تھا کہ ان مدارس میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ بقدر ضرورت عصری تعلیم داخل کرتے اور یہ جو مین سٹریم کا واویلا مچایا ہوا ہے اس کا علاج کرتے، لیکن علماء کرام نے یہ کام نہیں کیا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے اس ناچیز کو نصف صدی پہلے اس بات کا احساس ہوا، پھر اس کے لیے اللہ نے طویل ہوم ورک کرنے کی توفیق دی، پھر صف اول کے علماء کرام کی سرپرستی اور دعائیں شامل حال رہی، اور پھر یہ جو ٹیم میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ اب یہاں نہیں ہے، ان کی شب و روز کی محنتوں سے ایک خواب تھا۔ ہم کہا کرتے تھے یوں ہوگا اور یوں ہوگا، اس ادارے سے نکلنے والا آدمی مولوی بھی ہوگا اور مسٹر بھی ہوگا، اور اب ہم معاشرے میں یہ مولویوں اور مسٹروں کی ایک جماعت لانچ کر رہے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک یہ کام نہیں کر سکے، اور دوسرا کام جو نہیں کر سکے وہ یہ تھا کہ پبلک سیکٹر میں اعلیٰ درجے کے عصری تعلیم کے ادارے بناتے، ان بچوں کی بنیادی اسلامی تربیت کرتے، بقدر ضرورت دینی علم دیتے انہیں۔ اگر یہ کام پاکستان بننے کے متصل بعد کر دیا جاتا تو آج فیلڈ میں بہت سارے محب وطن، صحیح معنوں میں مسلمان اور عصری علوم میں طاق لوگ اس ملک میں خدمت کے اہم مناصب پر فائز ہوتے، لیکن یہ کام نہیں کر سکے۔ اب بہت دیر کی مہرباں آتے آتے اب آ کر رہے ہیں، لیکن جو حضرات اب کر رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ ہوم ورک کے بغیر یہ کام نہ کریں۔ یہ بہت نازک اور خطرناک کام ہے۔ ہمیں اس انگریزی کی ضرورت نہیں ہے جس انگریزی سے ہمارا بچہ اور ہمارا طالب علم تفسیر میں، حدیث میں، اصول فقہ میں، صرف میں، نحو میں، عربی ادب میں کمزور رہ جائے۔ دونوں کام کرنے ہیں لیکن دونوں کا حق ادا کرنا ہے۔
اس کے لیے طویل ہوم ورک ہم نے کیا ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, ہم نے اپنے سال کو بڑھایا ہے, ہم نے ایک سسٹم دیا ہے, ایک نظام دیا الحمدللہ قوم کو, اور 34 سال سے لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. اگر الٹپ یہ کام کیا گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں آئندہ 8-10 سال میں ان مدرسوں سے نکلنے والے لوگوں کی دینی علوم میں استعداد انتہائی کمزور ہوگی. اللہ نہ کرے. قوموں کی زندگی میں بعض پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں, ایک یو ٹرن ہوتا ہے اور اس سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. علاؤالدین خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے سفیروں کے ساتھ سخت رویہ اپنایا, اس کو قتل کیا, چند قطرے خون کے بہائے. علامہ ذہبی کہتے ہیں اس کے جواب میں تاتاریوں نے خون کے سمندر بہا دیے اور عالم اسلام کو تہو بالا کر دیا. شیطان کے کچھ کنڈے نورانی ہیں اور کچھ ظلمانی ہیں. نورانی کنڈوں سے وہ نیک لوگوں کو اور نیک نیت لوگوں کو پکڑتا ہے. تو یہ جو حضرات اب بہت دیر کے بعد کام کر رہے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہوم ورک کریں اور اس سلسلے میں پہلے جو کام ہوئے ہیں ان کو دیکھیں. ان میں جو چیز بہتر ہے وہ لے لیں, جو بہتر نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. میں پہلی بار یہ بات علی اعلان کہہ رہا ہوں اور چاہوں گا کہ اس کو پھیلا دیا جائے. تو یہ 2 کام علماء کرام نے نہیں کیے. الحمدللہ اس میں سے ایک کام ہم کر سکے ہیں. دوسرا کام کہ ہم اعلیٰ درجے کی عصری تعلیم دینے والے ادارے بنائیں, ہم وہ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے نہیں کر سکے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. ہمارے پاس منصوبہ ہے, ہم کام کے آدمی بھی کچھ ہمارے پاس ہیں, کچھ مل سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس کے تو ہم مکلف نہیں ہیں. اگر ہم یہ کام چھوڑ کر کارخانے چلانے لگ جائیں تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ اب اس کے بعد میں خطاب کروں گا اپنے فضلاء سے. براہ راست تو میرے مخاطب یہ ہوں گے, لیکن جو کچھ میں کہوں گا وہ باتیں تمام حاضرین کے کام کی ہیں. ایک کام تو یہ کریں کہ اب آپ کے سامنے زندگی کی بہت سی راہیں ہوں گی. آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا, اور بنسبت دوسرے اداروں کے آپ کے سامنے تو بہت سے راستے کھلے ہیں. برطانیہ سے لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمیں خطیب دے دو, فوج میں بھی ضرورت ہے آپ کی, یونیورسٹیوں میں بھی ضرورت ہے آپ کی, اور اب باہر سے آئے ہوئے صاحبین کرام کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہاں والوں کو تو پتہ ہے کہ فوج میں اس سے پہلے ابدالیہ نے ایک نام تھا, حسن ابدال والوں کا, اب اداریہ نے ایک نام ہے الحمدللہ. اور یونیورسٹیز میں اور دیگر جگہوں میں جو ہمارے فضلاء جاتے ہیں اور انٹرویو دیتے ہیں نوکری کے لیے, تو صرف اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ میں ادارے کا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے, یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. نصف صدی پہلے کا خواب وہ حقیقت بن گیا. اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک طالب علم کا خواب اور وہ بوڑھا ہو گیا اور اس نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا. سب کہتے ہیں الحمدللہ. ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو میں آپ سے کہوں گا کہ چونکہ پاکستان کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت دینی تعلیم کے ذریعے سے ہو رہی ہے, اس لیے اگر آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں تو جو راہیں آپ کی زندگی کے سامنے ہیں, آپ کے سامنے زندگی میں آئیں گی, ان میں بہترین راستہ تعلیم و تعلم دین کا راستہ ہے. آپ اسے اختیار کریں. اگر آپ میں تدریس کی صلاحیت ہے اور مدرسے میں چل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اسکول و کالج میں تدریس کریں, نہیں تو آن لائن پڑھائیں, نہیں تو اپنی ایک بیٹھک میں تعلیمی بالغان شروع کریں, مسجد کے ساتھ جڑے رہیں. آپ اگر بہت بڑے افسر ہیں کسی علاقے میں, آپ ایسے چو بن گئے تو وہاں کی کسی مسجد میں ترتیب بنائیں تاکہ خطبہ آپ دیں. مسجد اور مدرسے کے ساتھ آپ جڑے رہیں. یہاں آپ شیطان اپنا ایک ہتھیار لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اس کے اس ہتھیار کے سامنے بڑے بڑے لوگ ڈھیر ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہے گا کہ زندگی کیسے گزارے گا,
مسجد کی تنخواہ اور مدرسے کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے جس میں تمہارا گزارا ہوگا. زندگی کیسے گزارو گے؟ بڑے بڑے لوگ اس ہتھیار کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. میری تجویز یہ کہ اس سے اس کا یہ ہتھیار چھین لو اور اس کے خلاف استعمال کرو. اسے کہو میں زندگی گزاروں گا، گزر جائے گی، بناؤں گا نہیں. زندگی گزارنا مشکل نہیں ہے. زندگی گزاریں گے گزر جائیں گی، بنائیں گے بنے گی نہیں. یہ جتنی مشکلات ہیں یہ زندگی بنانے کی وجہ سے. اور زندگی بن نہیں سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ اس لیے کہ میں آدم زئی ہوں. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہوں. میرا اصلی وطن جنت ہے. میری جین میں یہ چیزیں موجود ہیں. میں اڑا کروں، میرے گھر کے سامنے شہد کے دریا بہیں، میرے غلام، میری باندیاں، میرے گھر کے لان، نہ معلوم کیا کیا ذوق ہے میرا جو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. پھر جب میں بادشاہ بنتا ہوں تو محلات بناتا ہوں. پھر جب میں تاجر بنتا ہوں تو کوٹھیوں پہ کوٹھیاں بناتا ہوں. ہر شہر میں ہوتی ہے. اس نے تھکا دیا ہے تجھے. گزارنا تجھے نہیں تھکائے گا. اسے کہے میں گزاروں گا. میرے آباء و اجداد نے گزارے. حضرت نانوتوی نے گزاری، گزر گئی. حضرت بنوری نے گزاری، گزر گئی. اسقلانی عصر سلیم اللہ خان صاحب رحم اللہ نے گزاری، گزر گئی. اور یہ ملا فیض الرحمان تو آج کی بات ہے. گزار رہا ہے، گزر رہی. اب یہ آپ کا کام ہے کہ کیسے آپ گزاریں گے. گزاریں گے تو گزر جائے گی. وقت کم ہے وگرنہ میں آپ کو مثالیں دیتا. اگلی بات، آپ اپنے ایک دشمن سے خبردار رہیں. وہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے. وہ خود دشمن نہیں ہے، وہ آپ کے لیے دشمن تلاش کرتا ہے. اب عملی زندگی میں آپ جائیں گے اور دشمن اور دوست بھی تلاش کرتا ہے. جب دوست تلاش کرنے پر آتا ہے، بندہ جب اپنی زندگی پر غور کرتا ہے، دوستوں کی فہرست پر نظر ڈالتا ہے، دشمنوں کو دیکھتا ہے، تو دشمنوں کو دشمن بنانے اور دوست کو دوست بنانے میں میرے اس دشمن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ دشمن کون ہے؟ میری پناہ میں رہتا ہے. اس کا نام زبان ہے. زبان کا استعمال سیکھیں. جب کبھی کوئی بات کریں تو سب سے پہلے سوچیں کہ یہ ضروری ہے یا نہیں. ضروری نہیں ہے تو نہ کریں. بہت سارا وقت آپ کا بچ جائے گا. ضروری ہے تو پھر دیکھیں کہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں. اگر شریعت میں جائز ہے تو کریں، نہیں تو نہ کریں. اور شریعت میں جائز ہے تو پھر دیکھیں کہ یہ بات ملکی قانون میں بھی جائز ہے یا نہیں. اس لیے کہ ہر وہ بات جو شریعت میں جائز ہے وہ ضروری نہیں ہے. اب دائیں طرف گاڑی چلانا شریعت میں ناجائز نہیں ہے لیکن ملکی قانون میں ناجائز ہے. اس لیے شریعت میں بھی ناجائز ہو گئی، واجب ہے. بندہ اپنے طلبہ کو کہتا ہے رات 2 بجے آپ سگنل پر کھڑے رہتے ہیں، آگے آپ نہیں گزر سکتے، ناجائز ہے. لوگوں کو یہ نہیں معلوم. ملکی قانون کے خلاف ورزی کرنا ناجائز ہے اور اطاعت کرنا واجب ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اس کا مناسب طریقہ کیا ہے. آپ کی کسی کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں اب آپ چلے جائیں، اب دفع ہو جائیں. اب آپ جا سکتے ہیں، میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ نے بہت زیادہ وقت دیا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں ایک ہی بات آپ کہہ رہے ہیں، کیا مختلف انداز ہے اس کے. اس دشمن کو استعمال کرنے کے طریقہ سیکھیں اور اس کو دوست بنائیں. ایک روح افزا خیال آپ کو بتاتا ہوں اگلی زندگی میں آپ کے لیے. بہت ہی روح افزا، دل خوش کن خیال ہے. آپ کا مقابلہ ہوگا بدگو لوگوں کے ساتھ، حاسدین کے ساتھ، تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ. یہاں تک بھی نوبت آ سکتی ہے کہ دعوت دین کے راستے میں آپ کے اوپر کوئی تشدد کرے، آپ کو نقصان پہنچائے. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی کبھی خاطر نہیں ہوں گے، آپ کبھی پریشان حال نہیں ہوں گے. آپ کو مار مار کے لہو لہان کر دیا ہے، زخمی کر دیا ہے، آپ کو اسٹریچر پر لایا جا رہا ہے. لیکن جس نے ایسا کیا ہے نہ اس کے خلاف آپ کو نفرت ہوگی اور نہ آپ پریشان خان ہوگے. ایک خیال ہے، صرف خیال. خیال یاد رکھیں، خیال. اس خیال کو اپنی خیالوں کی دنیا میں بسا دیں.
بلکہ اپنے خیالات کا شہنشاہ بنا دے۔ وہ خیال یہ ہے کہ یہ آدمی طائف والوں سے برا نہیں اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا نہیں۔ مارا، پتھر مارے، خون بہایا، ایک باغ میں پناہ لی، اور نتیجہ کیا ہے؟ میں جب طائف گیا تو ابو سعود کی گاڑی میں میرا دوست جا رہا تھا، تو طائف تو اونچے ٹیلے پر چڑھیں گے، پھر نیچے اتریں گے، پھر اذان شروع ہو گئی۔ اذان ایک ہی وقت میں ہوتی ہے، لیکن کسی کی اذان لمبی ہے اور کسی کی اذان مختصر ہے۔ اشہد ان محمدن، وہ کہتے ہیں محمدن، وہ کہتے ہیں رسول اللہ، یہ کہتے ہیں اشہد، وہ کہتے ہیں ان، وہ کہتے ہیں محمدن، محمد ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ابو سعود کو کہا یا ابو سعود عجبا لامر الطائف كانت ترمی نبیہا بالاحجار وہا ہی تشہد لہ بالنبوۃ۔ ایک وقت تو ایسا تھا کہ اپنے پیغمبر کو پتھروں سے سنسار کر رہی تھی، اور آج اس کا ذرہ ذرہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے۔ ایک دل پذیر اور دل خوشکن خیال ہے، روح افزا خیال ہے۔ اور ایک دافع البلیات جملہ بتاتا ہوں، گرہ میں باندھ لیں۔ آپ کے مخالفین ہوں گے، آپ ان کے شر سے بچنا چاہیں گے، آپ کیا بچیں گے؟ اس کے پاس اتنا اسلحہ ہے جو آپ کے پاس نہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جو آپ کے پاس نہیں، اس کے پاس اتنی طاقت ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ ایک جملہ، صرف ایک جملہ، ایک جملہ، ایک جملہ، ایک اللہم اکفنیہ بما شئت، اے اللہ اس کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جائے۔ ایک نوجوان نے یہ جملہ کہا تھا جب اسے بادشاہ کے ارکانے پکڑ کر پہاڑ سے نیچے گرانے لگے، تو اس نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، وہ سب گر گئے پہاڑ سے، یہ بچ گئے۔ پھر پکڑ کے کشتی میں بٹھایا اور سمندر میں گرانے لگے، تو اس نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اب وہ غرق ہو گئے، یہ بچ گئے۔ تجربہ ہے، یا تو یہ آدمی تباہ ہو جائے گا یا دوست بن جائے گا، لیکن دوست بنانے کے لیے ایک شرط ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی ہو، ہمدردی، دل میں ہمدردی ہو۔ جب آپ کہیں اللہم اکفنیہ بما شئت، دوست بن جائے گا۔ مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ ظالم کے ساتھ ہمدردی کیسے رکھوں گا؟ میں نے کہا یوں رکھو کہ یوں سوچو کہ یا اللہ یہ تو آدمزاد ہے، میرا بھائی ہے، اور اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہے، اس کو تو شیطان نے بہکایا ہے، تو میرے لیے کافی ہو جا۔ وہ غلام بن جائے گا۔ جب سے بندہ نے یہ جملہ کہنا شروع کیا ہے، جانی دشمن جگری یار بن گئے ہیں۔ صرف ایک آدمی ایسا ہے جو راستے سے ہٹ گیا ہے، صرف ایک آدمی، اور ایک جامع خیر جملہ ہے، وہ یاد رکھیں۔ تمام آپ کی جھولی ہر خیر سے بھر جائے گی، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے ایک جملے کے نتیجے میں۔ جملہ ایک ہے، ایک جملہ، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اچھا جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر کیا چیز بچی؟ کوئی چیز بچی؟ ہر چیز مل گئی۔ اور کسی شاعر نے اس کی نقش کشی کی ہے، وہ کہتا ہے ہم سبو ساغر سراخی جام پیمانہ میرا، تو جو میرا ہے میرے ساقی تو میں خانہ میرا۔ جب اللہ آپ کا ہو گیا تو سارا کچھ آپ کا ہو گیا۔ بندہ نے اپنی دعاؤں میں اس کو رکھا ہے، سب سے پہلی بات یہ کہتا ہے یا اللہ مجھ سے، میرے اہل و عیال سے، میرے دوستوں سے، میرے رشتہ داروں سے، ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کے تمام متعلقین، معاونین اور بھائی سے، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا دعاؤں کا ایگریمنٹ ہے، ان سے ہم سب سے راضی ہو جائے، یہ کم از کم ہے۔ اور یہ دن رات میں کئی بار، رات میں تو 5-6 بار کہتا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ سب کے لیے میں دعا مانگتا ہوں، اور رات کو 5-6 بار، اور مسجد کی طرف جاتے ہوئے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں گے تو پھر آپ ایگریمنٹ والوں میں بھی آ جائیں گے۔ ایگریمنٹ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں اللہ مولوی فیض الرحمان سے راضی ہو جائے تو میری دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ کون کون ایگریمنٹ کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ چلو پہلے سے ہی شامل تھے، ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کے معاون تو ہیں، آپ آ رہے ہیں، بہی خواہ تو آپ ہیں، آ رہے ہیں۔ آپ اپنے دوست کو جو سب سے بڑا تحفہ پیش کر سکتے وہ دعا ہے۔ اور اچھا آپ کو ایک سیکنڈ بتاتا ہوں، سیکنڈ، ایسا سیکنڈ جو ہزار سیکنڈوں پر بھاری ہے، کروڑ سیکنڈوں پر بھاری ہے، اربوں سیکنڈ پر بھاری ہے، ایک سیکنڈ۔ لیکن وہ سیکنڈ آپ گزار لیتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ نہیں لیتے۔ مثلا طلوع فجر سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے آپ جاگے،
صرف ایک سے اس میں آپ کم از کم یہ کام کر سکتے ہیں، استغفر اللہ کر سکتے ہیں. یعنی پتہ یہ کیا وقت ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، صاحب عدالت نے اعلان کیا ہے کوئی جو مانگ لے میں اسے دے دوں. یہ ثلث اللیل الاخیر ہے، رات کا آخری تیسرا حصہ ہے. ہم نے یہاں بنایا ہوا ہے، میرے ٹیلی فون میں ثلث اللیل الاخیر ہے. آپ بنا لیں، آپ جس شہر میں وہاں حساب لگا لیں کہ ثلث اللیل الاخیر کب سے شروع ہوتا ہے، تیسرا حصہ آخری. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعلان ہے، اللہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو مانگ لے. اب خاص طور سے جو شوگر کے مریض ہیں نا، جو بار بار اٹھتے ہیں، اب ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگنے کا تو طریقہ یہ ہے کہ میں اٹھوں، میں وضو کروں اور میں پھر تہجد پڑھوں، اور اس میں طاقت ہی کہاں، اس کو تو دوسرا آدمی پکڑ کر واش روم تک لے جاتا ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ خزانہ ہے. واش روم تک جاتے جاتے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا اور فلاں فلاں سے راضی ہو جا، استغفر اللہ. اچھا جاگ گیا ہے، جاگ کر کھانسی آ گئی ہے، کچھ بلغم نکالا، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کہے گا، تغفر اللہ نہیں کہے گا، آنکھ بند ہو جائے گی. یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، ضائع. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کا بہت بڑا ڈیرا چلتا ہے، سینکڑوں آدمی اس میں کھانا کھاتے ہیں، اس کے ملازمین اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی تنخواہیں لاکھوں میں بنتی ہیں. کرونا آ گیا، اب وہ حیران تھا کہ کیا کروں گا، ڈیرا جو چلانا ہے، اور اس کی آمدن متاثر ہوگی. اس نے یہ شروع کر دیا، کیا ہے کہ اللہ یہ شروع کر دیا، یہ کہہ دیا اللہ میرے تمام قرضوں اور تمام خرچوں کا غیب سے انتظام کروا رات کو. تو اگر 2 منٹ پہلے یا 1 منٹ پہلے آپ جاگیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ میرے تمام قرضوں تمام خرچوں کا غیب سے انتظام کر دے. عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ ہر مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر اپنے دوستوں کو کہتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو کہتا ہے، اپنی اولاد کو کہتا ہے، اور وہ لوگ جو اس کے ہاں آتے ہیں کھانا وانا کھاتے ہیں ان کو بھی کہتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں شروع کر دو، مانگو، کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ مہینہ ٹھیک ٹھاک گزر جاتا ہے، سارے خرچے ہو جاتے ہیں. بھائی اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، تجربہ. ایسے آدمی کو میں جانتا ہوں. یہ وقت، یہ 1 سیکنڈ بہت قیمتی ہے، یہ 1 سیکنڈ بہت قیمتی ہے، آپ اس کا خیال رکھیں. میں آپ تمام حضرات کا ممنون ہوں جو باہر سے تشریف لائیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ لگاؤ ہے. آپ ہمارے میسج کو باہر پہنچائیں، اور آپ جب کبھی بھی ہم آپ کو بلائیں آپ آئیں. ہم اس سے پہلے آپ کو بلا نہیں سکے، اگر آپ کو وجہ بتا دیں گے تو شاید آپ رو پڑیں گے. ہم آپ کو بلا نہیں سکے، اس سے ہم آپ کو نہیں بلا سکے، لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آپ کو بلائیں، آپ آئیں اور آپ ہمارے میسج کو. ہمارا میسج واضح ہے کہ اس معاشرے کو رجل العصر دینا ہے، ایسا آدمی جس کے پاس ایمان و عمل صالح ہو، جو پختہ دین علم رکھتا ہو، جو عصری علوم سے بھی کچھ واقف ہو. ہے یہ اول و آخر مدرسہ. یہ پیغام ہمارا پھیلا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہمارے کام میں پہلے ہی شریک ہیں. آپ آج جب اس مجلس میں آئیں تو آپ ہمارے ساتھ مزید شریک ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو اور وقت دینے کو قبول فرمائے اور بڑا چڑھا کر اس کا اجر دے. آخر دعوانا الحمدللہ.